نسل کی قیمت نہیں دیکھی جاتی، جوان کو حیرتی نظروں سے نہ دیکھو یوسف، دل کے بازار میں صورت نہیں دیکھی جاتی، بلا ہے یہ شمار ہے، اصغر کی پہلی جنگ کا پہلا شکار ہے، ملا جو سب میں بہادر شمار ہے، اسے نصیب نے کہا سرور کی سمت چل، سب آ چکے ہیں صرف تیرا انتظار ہے، درود بھیجو بابا حساب و کتاب دیکھیں گے، بول ہیں جو حساب و کتاب دیکھیں گے، اندھیری قبر میں ہم آفتاب دیکھیں گے، اندھیری قبر میں ہم آفتاب دیکھیں گے، سنا ہے ہم نے
ہمیں کی بات ہے وہ بوتراب دیکھیں گے اور ہے جو درود بھیجیے بابا سے کاغذ سے قلم سرنا اٹھا اور ابھی کاغذ سے قلم سرنا اٹھا اور ابھی منقبت شیر خدا اور ابھی منقبت شیر خدا اور ابھی مرقد میں علی آئے ہیں رک جاؤ فرشتوں مرقد میں علی آئے ہیں رک جاؤ فرشتوں لینے دو زیارت کا مزہ لینے دو زیارت کا کاغذ سے قلم سرنا درود بھیجیے بابا سے حکایات کر رہے حسین چھری روا ہے مگر بات کر رہے حسین چھری روا وقت سجدے آخر الگ ہٹو جبریل خدا سے اپنے ملاقات کر رہے ہیں حسین خدا سے اپنے ملاقات
کر رہے ہیں حسین، خدا سے اپنے درود بھیجے بابا جی۔ زندگی کے آئینے سے جب بھی ٹکراتی ہے موت، زندگی جب بھی ٹکراتی ہے موت، زندگی کے آئینے سے جب بھی ٹکراتی ہے موت، زندگی کے آئینے سے جب بھی ٹکراتی ہے موت، زندگی کے آئینے سے جب بھی ٹکراتی ہے موت، کہ جینے والوں کے لیے ایک درس دے جاتی ہے موت، اللہ کو پاکیزہ رکھو اے مومنوں کردار کو، پاک و پاکیزہ رکھو اے مومنوں کردار کو، وہی شخصیت رہتی ہے باقی جسم میں باقی ہے موت، زندگی کے آئینے سے درود بھیجے بابا۔ خاص طور سے نذیر باقری صاحب کے 4 مسئلے اے سب نصیب کی باتیں خطا کسی کی نہیں
ہے سب نصیب کی بات خطا کسی کی نہیں، ہے سب نصیب کی باتیں خطا کسی کی نہیں، یہ زندگی ہے بڑی بے وفا کسی کی نہیں، یہ زندگی ہے بڑی بے وفا کسی کی نہیں، ہے سب نصیب کی۔ خاص طور سے دو مثال، بات خطا کسی بھی مجلس میں جائیے تو سوچ کے تصور اپنا نکل کے کی نہیں، کہ تم اپنی روشنیوں پر غرور مت کرنا، تم اپنی روشنیوں چوتھا مصرع تھا، غرور مت کرنا، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں، ہے سب نصیب کی۔ درود بھیجیے دل یہ کہتا ہے کہ گھر گھر میں عزادار ملے، دل یہ کہتا ہے کہ گھر گھر میں عزادار ملے، کوئی سلما کوئی بوزر کوئی تمار ملے، موت کی نیند سے جب قبر میں کھولی آنکھیں، سامنے مجھ کو کھڑے ہیں در کرار ملے، دل یہ کہتا ہے درود بھیجیے سلام میں کچھ شعر ہے، درود بھیجیے بابا۔ آپ لوگ اگر آگے آگے آ جائیں تو ایک ساتھ بیٹھ جائیں گے، ہم تو ایک ہی کے ماننے والے ہیں۔ درود بھیجے بابا سے بلند۔
سجدے خاک شفا ڈھونڈتے میرے سجدے خاک شفا ڈھونڈتے میرے سجدے خاک شفا ڈھونڈتے ہیں یہ کعبے میں بھی کربلا ڈھونڈتے ہیں میرے سجدے خاک شفا ڈھونڈتے میرے سجدے خاک شفا بابو سنیں ادھر دیکھ خاص طور سے جسے کل کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا جسے کل کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا اسی حر کو انبیاء ڈھونڈتے ہیں سجدے خاک شفا ڈھونڈتے میرے سجدے خاک شفا ڈھونڈتے ہیں میرے سجدے خاک شفا ڈھونڈتے ہیں کہا صبح عاشور بیٹے سے حر نے کہا صبح عاشور بیٹے سے حر نے چلو خلد کا راستہ ڈھونڈتے ہیں سجدے خاک شفا ڈھونڈتے ہیں میرے سجدے خاک شفا ڈھونڈتے ہیں بہت خوش ہے فضا خاص طور سے کنیزی میں ان کی کہ بہت خوش ہے فضا کنیزی میں ان کی بڑے لوگ میں سب بڑا ڈھونڈتے ہیں سجدے خاک شفا ڈھونڈتے ہیں میرے سجدے خاک شفا ڈھونڈتے ہیں فرشتے بھی جنت سے آ کر زمین پر فرشتے بھی جنت سے آ کر زمین پر ہریرے کی ٹھنڈی ہوا ڈھونڈتے ہیں میرے سجدے خاک شفا ڈھونڈتے ہیں میرے سجدے خاک شفا ڈھونڈتے ہیں جوانی میں بدلا خاص طور سے دیکھیں ہے جب سے بڑھاپا جوانی میں بدلا ہے جب سے بڑھاپا مسلسل حبیب آئینہ ڈھونڈتے میرے سجدے خاک شفا ڈھونڈتے ہیں میرے سجدے خاک شفا
شفا ڈھونڈتے ہیں میرے سجدے خاک شفا ڈھونڈتے ہیں نہیں جن کے دل میں ولایت علی کی نہیں جن کے دل میں ولایت علی کی نمازوں میں کیا فائدہ ڈھونڈتے ہیں میرے سجدے خاک شفا ڈھونڈتے ہیں میرے سجدے خاک شفا ڈھونڈتے ہیں دعا ان کو دیتی ہے خود جان نمازیں دعا ان کو دیتی ہے خود جان نمازیں جو گھر گھر میں فرش عزا ڈھونڈتے ہیں میرے سجدے خاک شفا ڈھونڈتے ہیں میرے سجدے خاک شفا خاص طور سے شعر ہیں یہی دھن ہے مختار کو بس یہی دھن ہے مختار کو بس تجھے رات دن حرملا ڈھونڈتے ہیں میرے سجدے خاک شفا ڈھونڈتے ہیں میرے سجدے خاک شفا ڈھونڈتے یہی دھن ہے مختار کو بس تجھے رات دن حرملا ڈھونڈتے ہیں میرے سجدے خاک شفا ڈھونڈتے ہیں میرے سجدے خاک شفا ڈھونڈتے ہیں وہ چادر ہے اختر یہ زہرا کی چادر وہ چادر ہے اختر یہ زہرا کی چادر محمد بھی جس میں شفا ڈھونڈتے ہیں میرے سجدے خاک شفا ڈھونڈتے ہیں میرے سجدے خاک شفا ڈھونڈتے ہیں سورہ فاتحہ ایک بار الحمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید منظر علی زیدی ابن سید محسن علی زیدی کو وصال کریں.
بہت اختصار سے 5-6 مرثیے کے ہیں. خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہکار، کوثر پہ قافلہ گیا، پیاسی سپاہ کا گھر لٹ گیا جناب رسالت پناہ کا، اڑ رہی تھی حال یہ تھا بارگاہ کا، اڑ رہی تھی حال یہ تھا بارگاہ کا، آئی تھے نہ رفیق تھے نہ وہ نور عین تھے، تو بہنیں رونے والی تھی اور ایک حسین تھے، تو بہنیں رونے والی تھی اور ایک حسین تھے، بہنیں رونے والی تھی اور ایک حسین تھے، بڑی وہ صبح تک تھے دو دستہ جہاں سوار، خادم ہوا تھا کوئی نہ کوئی رفیق و یار، بولوں وہ دوپہر کی تپش اور وہ غبار، ہوا سے سر کو پٹکتا تھا بار بار، ہوا سے سر کو پٹکتا تھا بار بار، آفت تھی بے کسی تھے مصیبت تھی آس تھے، بے فوج بادشاہ تھا ڈبڑے اداس تھی، بے فوج بادشاہ تھا ڈبڑے اداس تھی، فوج بادشاہ تھا ڈبڑے اداس تھی، فوج بادشاہ تھا ڈبڑے اداس تھی، ناگاہ سوئے ناشے پسر جا پڑی نظر، چلائے دل کو تھام کے سلطان بہروبر، سوتے ہو کیا دھرے ہوئے سائے خاک پہ، اکبر اٹھو کے گھوڑے سے گرتا ہے اب پدر، اٹھو کے گھوڑے سے گرتا ہے اب پدر، بھولے بدر کو نیم میں قربان
نماز عصر پڑھو ساتھ آپ کے عباس نامدار ترائی سے اٹھ کے آؤ، رے پھٹتا ہے قلب جل رہے ہیں سب جگر کے گھاؤ، چھڑکو میری زیرہ پہ جو پانی کہیں سے پاؤ، چلتے ہوئے ادم کے مسافر سے ملتے جاؤ، چلتے ہوئے ادم کے مسافر سے ملتے جاؤ، غفلت کی تم کو نیند ہے شبیر کیا کرے، میری طرح کسی کو نہ بے کس خدا کرے، میری طرح کسی کو نہ بے کس خدا کرے، میری طرح کسی کو نہ بے کس خدا کرے، میری طرح کسی کو نہ بے کس خدا کرے۔ کیا بافضا یہ سرد ترائی ہے، اب اٹھو ہم جاں بلب ہے ختم لڑائی ہے، اب اٹھو نرجے میں فوجے ظلم کے بھائی ہے، اب اٹھو عباس دھوپ چہرے پہ آئی ہے، اب اٹھو عباس دھوپ چہرے پہ آئی ہے، اب اٹھو ہم سب کے کام آئے ہیں، پیٹے ہیں روئے ہیں، بارہ پہر ہوئے ہیں کہ لیٹے نہ سوئے ہیں، بارہ پہر ہوئے ہیں نہ لیٹے نہ سوئے ہیں، بارہ پہر ہوئے ہیں نہ لیٹے نہ سوئے ہیں، جب سے چھوٹے سادو بازو میں درد ہے، گردن میں سر میں آنکھوں میں ابرو میں درد ہے، دل میں کمر میں سینے میں پہلو میں درد ہے، رگ میں کیا ہر ایک گنے منہ میں درد ہے، رگ میں کیا ہر ایک گنے منہ میں درد ہے، ہر مرتبہ لڑے ہیں لہو میں نہائے ہیں، پیری میں نوجوانوں کے لاشیں اٹھائے ہیں، پیری میں نوجوانوں کے ماشاءاللہ شہزادی کونین کی بارگاہ میں فرصہ پیش کر رہے تھے سلمان حیدر رضوی صاحب، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ یہ وہ غم ہے کہ جب ہمارا دل پریشان ہوتا ہے تو ہم در حسین میں آ جاتے ہیں، جب ہم بیماریوں سے دوچار ہو جاتے ہیں تو یہیں پر خاک شفا ڈھونڈتے ہوئے اس در پہ آ جاتے ہیں۔ شہزادی کہتی ہے اے مصیبت میں گرفتار پریشان نہ ہو،
ذرا کیونکہ مسلسل سفر میں ہوں، رات بھی علی گڑھ نظامت کی آواز ساتھ نہیں ملی، مولا مددگار ہے آئے، مصیبت میں گرفتار پریشان نہ ہو، خاک ہو جائیں گے سب خار پریشان نہ ہو، ہوں گے سب راستے ہموار پریشان نہ ہو، میرے بابا کے عزادار پریشان نہ ہو، تیرے امداد تیرے پاس چلے آئیں گے، تیرے میرا واسطہ پاس چلے آئیں گے، تیرے میرا واسطہ پاس چلے آئیں گے۔ ہم اسے در پہ اسی لیے چلے آتے ہیں کہ دنیا جب سوال کرتی ہے کہ آپ کو اس در پہ ملتا کیا ہے، تو اس در پہ علم بڑھ رہا ہے، ہمیں جب علم چاہیے ہوتا ہے ہم یہاں آ جاتے ہیں، سکون چاہیے ہوتا ہے تو ہم فرش عزا پر آ جاتے ہیں، تقویٰ چاہیے ہوتا ہے تو ہم فرش عزا پر آ جاتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ہمارے نوجوان آج آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر اس طرف آپ دیکھیں گے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان سے کوئی بحث نہیں کر سکتا، یہ مکمل یونیورسٹی ہے۔ آپ نے کیا مرثیہ پڑھا، مولا سلامت رکھیں۔ مجھے زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا ہے، ایک تعزیتی کلام پیش کرنا ہے مجھے، اور ایک درود کا سہارا دے دیں حضرت۔ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے سب کو روتا بھی لگتا چھوڑ۔ مرحوم سے میرے بڑے قریبی میرے پھوپھا لگتے تھے، اور مجھ سے بڑے قریبی ان کی محبت تھی، محبت مجھ سے ہوتی۔ اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ یہاں پر بھی جب میں آتا ہوں مجلسوں میں تو سب سے بڑا خوش ہو کے مرحوم ملتے تھے۔ میں نے کچھ ان کے لیے ایک مطلب 3-4 شعر کہے ہیں۔ میرے والد صاحب کے بھی بڑے قریبی دوست رہے ہیں۔ ہر ایک آنکھ کو وہ اشک بار چھوڑ گیا، ہر ایک آنکھ کو وہ اشک بار چھوڑ گیا، تڑپتے روتے سبھی جانثار چھوڑ گیا، تڑپتے روتے سبھی جانثار چھوڑ گیا، اکیلا سو گیا سنسان وادیوں میں کہیں، اکیلا سو گیا سنسان وادیوں میں کہیں، اور اپنا پیار یہاں بے شمار چھوڑ گیا۔ ہماری یادوں میں اسی طرح رہتا ہے آدمی اپنے اخلاق سے، اور اپنا پیار یہاں بے شمار چھوڑ گیا، تمہارے جانے سے سنسان ہو گیا ہے گھر، تمہارے ایک درود پڑھ دیجیے حضرات، تمہارے جانے سے سنسان ہو گیا ہے گھر، ہر ایک آنکھ کو تو اشکبار چھوڑ گیا، کریں گے مرثیہ خانی وہ جا کے جنت میں، کریں گے مرثیہ خانی وہ جا کے جنت میں، اسی لیے تو سبھی جانے سار چھوڑ گیا، اور جیئیں گے کیسے تمہارے بنا بھلا منظر، جیئیں گے کیسے تمہارے بنا بھلا منظر، لبوں پہ سب کے یہی ایک پکار چھوڑ گیا، اور قرار آئے گا بچوں کو کس طرح مونس، قرار آئے گا بچوں کو کس طرح مونس، سبھی کو کر کے بہت بے قرار چھوڑ گیا، سبھی کو کر کے بہت بے قرار چھوڑ گیا۔ ایک درود کا سہارا دیں حضرات۔ قبلہ کو زیب عمر کرنا ہے، یہ وہ در ہے کہ جہاں زندگیاں بانٹی جاتی ہیں۔ درے حسین سے آ کر نجات لے جاؤ، درے حسین سے آ کر نجات لے جاؤ، علی کے لال سے کل کائنات لے جاؤ، درے حسین سے آ کر نجات لے جاؤ، علی کے لال سے کل کائنات لے جاؤ، جناب حر نے بتایا ہے روز عاشورا، جو مر رہا ہو یہاں سے حیات لے جاؤ، جو مر رہا ہو یہاں سے حیات لے جاؤ۔ ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں عزادار مرتا نہیں ہے، مرتے نہیں ہے، میرا دعویٰ ہے کہ جرار نہیں مر سکتا۔ بس 4 مسئلے آپ کے حوالے ہیں اور قبلہ سے بھی مر ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے ہاتھ فضاؤں میں بلند ہو جائے تو اپنی ماں کو سلام کر لینا۔ میرا دعویٰ ہے کہ جرار نہیں مر سکتا، تار پر بھی سمے تمار نہیں مر سکتا، میرا دعویٰ ہے کہ جرار نہیں مر سکتا، تار پر می سمے تمار
نہیں مر سکتا، موت بس دشمن حیدر کے لیے ہے، ورنہ عاشق حیدر کرار نہیں مرا۔ موت بس دشمن حیدر کے لیے ہے، ورنہ عاشق حیدر کرار نہیں مر سکتا۔ آئیے حضرات، ایک خوبصورت اشعار کے سائے میں میں آج کی مجلس کے خطیب، ہندوستان کے مشہور و معروف خطیب، بہترین عالم جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، میں بڑے ہی ادب اور احترام، بڑی محبتوں سے آواز دے رہا ہوں عالی جناب مولانا عزادار حسین صاحب جملہ کو بلند ترین صلوات کے سائے میں استقبال کیجیے۔ بالکل صحیح ہے، باقی بتا دیں فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد. قال الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام: من شيع جنازة ولی من اولیائنا غفر اللہ له ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ صلوات ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر سید منظر علی زیدی ابن سید محسن علی زیدی کی کو نثار۔ صلوات آج کی یہ علمناک تاریخ 29 صفر، یہ منسوب ہے ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام شہادت سے۔ 3 روایات امام کی شہادت کے بارے میں نقل ہوئی ہیں: 17 صفر، 29 صفر اور 23 ذیقعدہ۔ انڈیا میں اکثر و بیشتر مجالس امام رضا کے حوالے سے 23 ذیقعدہ میں ہوتی ہیں۔ ہندوستان کے بعض علاقوں میں 17 صفر میں ہوتے ہیں۔ عربوں میں اس تاریخ کو بھی بڑی اہمیت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔
کہ آج کی جو تاریخ ہے وہ شہادت کی تاریخ ہے ہمارے 8ویں امام کی. تو لہذا میری گفتگو کا محور جو ہے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں اس شخصیت کے حوالے سے آئیں گی اور آپ حضرات کو انشاءاللہ اس میں کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. مذہب شیعیت کا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ، ایک ایک آدمی سے توجہ دے دو. ہمارا عقیدہ شیعیوں کا یہ ہے کہ جب کوئی مومن دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور مرتا ہے اور دنیا سے جاتا ہے اور انتقال کرتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کے اندھیری قبر میں جا کے لیٹ جاتا ہے، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے جنازے میں وقت کا امام شامل ہوتا. وقت کا امام شامل. اب کس کے جنازے میں امام، جب بھی کسی مومن کا ہندوستان میں، پاکستان میں، ورلڈ میں جنازہ اٹھتا ہے تو امام زمانہ اس مومن کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں. اگر ہمارے ایمان میں قوت ہوتی تو امامت ہم کو نظر آ جاتی، لیکن ہماری آنکھوں پر جو گناہوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں ان سے امامت کا نور ہم کو نظر نہیں آتا. اس لیے کہ یہ جو نور ہے اس کا تعلق ان آنکھوں سے نہیں ہے. بہت بڑا جملہ ہے اگر آپ سمجھ لیں. امامت کے نور کا تعلق ان آنکھوں سے نہیں ہے. امامت کے نور کا تعلق ہے بصیرت سے. اگر بصیرت میں دم ہے تو چاہے نابینا ہی کیوں نہ ہو امامت کے نور کو دیکھ لیتا ہے، اور اگر بے بصیرت ہے تو امامت کا نور نظر نہیں آتا. ابو ہارون مکفو یہ وہ صحابی ہے 5ویں امام کا جو بالکل نابینا ہے، یعنی بچپن سے نابینا ہے، پیدا ہی نابینا ہوا ہے، کچھ نظر نہیں آتا، علاج ممکن نہیں ہے، پرابلم ہے، دنیا تاریک ہے، اندھیرا ہے. ابو بصیر کہتا ہے 5ویں امام دروازے پہ کھڑے ہیں اور ایک مرتبہ اس سے پوچھتے ہیں اے ابو ہارون مکفو یہ تو بتا، توجہ چاہتا ہوں، یہ تو پہلے لوگوں سے پوچھ، یہ جو آ رہے ہیں مسجد میں محمد باقر کہاں ہیں، امام کھڑے ہوئے ہیں دروازے پر، پوچھو ان سے جن کی آنکھیں صحیح ہیں محمد باقر کہاں ہیں. تو اب وہ کہتے ہیں ارے ہمیں تو محمد باقر نظر نہیں آ رہا ہے کہیں، ہمیں تو نہیں آ رہا ہے کہیں، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہے کہیں. وہ جو نابینا تھا اس سے پوچھا، اب اس سے پوچھ محمد باقر کہاں ہیں. ان سے پوچھا کہا محمد باقر کہاں، کہا یہ کھڑے تو ہیں، کہا تمہیں دکھائی نہیں دیتا، کہا امامت کو دیکھنے کے لیے بصارت کی ضرورت نہیں ہے، بصیرت کی. صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. سمجھ میں آیا؟ تو کتنے ہی اس مجلس میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ جن کی ملاقات امام سے ہو چکی ہے. میں اتنا بڑا دعویٰ کوئی ہوا میں نہیں کر رہا ہوں، اور آپ کو پتا ہے ہوائی خطیب ہوں بھی نہیں، میں تو روائی خطیب ہوں، ہوائی خطیب نہیں ہوں. باقاعدہ یہ میں جو دعویٰ کر رہا ہوں آپ کی ملاقات امام زمانہ سے کسی نہ کسی فنکشن میں ہو چکی ہے، مگر تمہارے ایمان پہ وہ شباب نہیں ہے. اچھا شباب کیسے ہوگا؟ جب غیبتیں ہوں گی، حسد ہوگا، الزام تراشی ہوگی، ایک دوسرے پہ لمبے چوڑے الزام، ایک دوسرے پہ اتنے بڑے بڑے الزام، تو بنا آپ کی آنکھوں میں وہ نور کہاں سے آئے گا پھر؟ ہے یا نہیں ہے؟ امامت تو ایک شخص ایک مصرع نکلا تھا، پھول مسلے جا رہے ہیں باغباں پردے میں ہے. ذرا سنیے، میرا بھی کلام ہے آپ کو دوں گا، ذرا پڑھیے اسے. پھول مسلے جا رہے ہیں باغباں پردے میں ہے. تو اس میں ایک شعر تھا، کون کہتا ہے امام دو جہاں پردے میں ہے، آنکھ پر پردہ پڑا ہے وہ کہاں پر
صلوات پڑھنا محمد اور آل محمد۔ وہ بصارت ہونی چاہیے۔ اسی لیے جب ہمارا امام آئے گا تو آپ میں سے ہر آدمی یہ امام ہے۔ ان کی تو میری ملاقات 1600 میں ہوئی تھی، کوئی کہے گا خریجی میں ہوئی تھی، کوئی کہے گا مجلس میں ہوئی تھی، کوئی کہے گا مکے میں ہوئی تھی، اور یار وہیں پہ جب واق کر رہے تھے ہم تو یہ بھی وہی تو تھے، تو یہ نیا چہرہ نہیں ہے، یہ تو دیکھا ہوا چہرہ ہے۔ اسی لیے روایت میں موجود ہے، بھائی بہت بڑا جملہ ہے، پہلی محرم سے لے کے جو آج تک آپ مجلس سے سنا ہے، اس مجلس کو ہدیے کے طور پہ لے جائیے اور جملہ نقل کریے۔ روایت میں ہے، باقاعدہ ہے، کیا کہے گا آدمی کہ میں نے تو ان سے ملاقات کی ہے، یہ تو مجھے فلاں جگہ ملے تھے، فلاں جگہ ملے تھے، فلاں جگہ ملے تھے، فلاں جگہ ملے تھے۔ اسی لیے امام نے فرمایا کسی غریب کو، کسی فقیر کو ذلیل نہ کرنا، ہو سکتا ہے وہی اللہ کا ولی ہو۔ صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ آ گئے تم؟ آ گئے؟ اچھا کیا، صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ تو بات خیر، آدمی کو کسی کو ذلیل، خدا کی قسم ان مجلسوں کا فیض آپ کو تبھی پہنچے گا جب آپ انسان کو عزت کی نظر سے دیکھیں گے۔ دشمنی میں اتنے بھی آگے نہ بڑھ جائیے کہ پھر ملتے ہوئے شرم آنے لگے۔ دشمنی کیجئے لیکن دشمنی میں بھی معاویہ والی نہ کریے۔ کسی سے دشمنی کریے تو ایسے کریے کہ بھئی کبھی اگر موقع مل جائے تو آپ کو ملتے ہوئے شرم نہ آئے۔ مگر ہمارے یہاں معاویہ کا بھی بات بڑھ جاتا بھائی، اجاڑ دو، برباد کر دو، ختم کر دو، نسل ختم کر دو۔ ارے میاں یہ مجلسیں عزادار نہیں بناتی، اہل بیت کی سیرت پہ عمل عزادار بناتا۔ اور سمجھ یہ آپ عہد کریے ہم کسی کو ذلیل، اور یہ میں آپ کو بتا دوں پورا ورلڈ بھی اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ ذلیل کر سکے۔ آپ کسی کو کر کے دیکھ لیجیے، کسی کو پورا ورلڈ ایک طرف رکھ لیجیے، ایک مومن ایک طرف رکھ لیجیے، یہ مومن ذلیل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ عزت بندوں کے ہاتھ میں ہوتی تو حسین کو ذلیل کر دیا جاتا، عزت خدا کے ہاتھ میں۔ اسی لیے جمعرات کی دعا میں، صحیفہ سجادیہ میں یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس نے وہ تخت پہ بیٹھا ہے، سجاد زمین پہ بیٹھے ہیں، میرا مولا نظروں میں نظر ڈال کے کہتا او یزید ذرا اتنی بات سن لے، الہی اذ رفعتنی فمن ذا الذی یرفعنی واذ وضعتنی فمن ذا الذی یرفعنی۔ اے میرے پالنے والے، جسے تو گرا دے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ جسے تو گرا دے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا، اور جسے تو اٹھا دے۔ اب بعد کے جملے میں دیکھتا ہوں، آج میں دعویٰ کر رہا ہوں خریجی میں، آپ قسم کھائیے داد نہ دینے کی، میں نے اگر حلق سے نہ نکلوا لی آپ سے تو مجھے بھی عزادار نہ کہیے، میں نہیں نکلوا سکتا، میرے میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ امام سجاد کا جو جملہ ہے نا، پالنے والے جسے تو ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دار نہیں بنا سکتا، جسے تو عزت دار بنا دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ او یزید تو تخت پہ بیٹھ کے بھی ذلیل ہے، میں زمین پہ بیٹھ کے بھی سجاد ہوں۔ صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ تو کبھی بھی کسی کی ذلت کسی بندے کے ہاتھ میں، رزق تمہارا کسی کے ہاتھ میں،
یہ تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے کہ تم اپنی روزی بندوں کے ہاتھ میں تلاش کر رہے ہو. خدا کی قسم، جس کے یہاں جاب کرتے ہو وہ بھی تمہارے روزی کا مالک نہیں ہے. کبھی آپ یہ سمجھیں مجھے سیلری دے رہا تو گھر چل رہا، کسی پہ گھر نہیں چلتا. رزق کی ذمہ داری خدا نے لی ہے. ایک جناب سلیمان کا زمانہ، ایک چیونٹی ایک دانہ لے کے سمندر کی طرف چلی، سمندر کی طرف جا رہی، مینڈک آیا، اس نے اس کو اپنے منہ میں لیا، چیونٹی کو کھا گیا. تھوڑی دیر میں آیا، چیونٹی کو اگل دیا. اب دیکھا جب گئی تھی تو دانہ موجود تھا، جب چیونٹی واپس آئی تو دانہ موجود نہیں تھا. اب سلیمان ہم جیسے تو نہ تھے، ہمیں تو چیونٹی نظر بھی نہیں آتی. ہم تو کتنے پیر ہیں جو چیونٹیوں کو مسل کے چلتے ہیں، ہمیں چیونٹیاں نظر نہیں آتی، بلکہ ہم تو آدمی کو بھی چیونٹی بنانا چاہتے ہیں کہ یہ بھی کسی طرح نظر نہ آئے. تو چیونٹی جو ہے، اور سلیمان نے بلا لیا، پرندوں کی زبان، حیوانوں کی زبان، قرآن کہتا ہے ہر چیز کی زبان جانتے تھے. چیونٹی کو بلایا، فوراً آ گئی. کہاں گئی تھی؟ رزق پہنچانے. رزق پہنچانے. کہا سمندر کی تہ میں پہلے تجھے مینڈک نے کھا لیا تھا، کہا کھایا نہیں تھا، اللہ نے اسے بھی وسیلہ بنایا. کیا اے سلیمان نبی، سمندر کی تہ میں ایک بہت بڑا پتھر ہے، پتھر کے بیچ میں ایک نابینا کیڑا ہے. اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، وہ کیڑا بھی رزق کے بغیر. سلام بھیجے محمد اور علی محمد. اب ایک مسئلہ آ گیا. اب ایسی روایت پڑھنے کے بعد اگر صحیح تشریح نہ کرو تو مثلا یہی ہم نے پڑھ دیا ایک جگہ، کہنے لگا باپ سے جا کے آج سے جاب پہ نہ جاؤں میں نکام کروں گا آج، اور میں تو ہاتھ پہ ہاتھ ڈر کے راجہ بن کے ٹہلوں گا، میں نہیں کچھ بھی کروں گا. مولانا صاحب نے بڑی قیمتی بڑی اللہ پہنچائے گا، اور اللہ کا امتحان بھی لے لوں. دیکھو یہ ایسے ہی ہے. تو میں ایک جملہ کہتا ہوں آپ سے، خدا کی قسم، اللہ کے وعدے میں بالکل سچائی ہے. جب آپ، بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ، بہت بڑا جملہ، جب آپ کھانے کا شعور بھی نہیں رکھتے تھے تب بھی اللہ نے پہنچایا. تو سمجھ رہا تیوری کا مجموعہ پڑھا لکھا ہے بھائی، سارے لوگ ہیں کیا؟ جب آپ میں کھانے کا شعور بھی نہیں تھا تب اللہ نے، ماں کے پیٹ میں تم نہیں جانتے تھے تمہیں کاہے کی ضرورت ہے. یہ روزی ماں کے پیٹ میں کس نے پہنچائی بتائیے مجھے. اب دوسرا جملہ بتا دیجیے مجھے، تم کو بعد میں بھیجا، تمہاری غذا کو پہلے بھیجا. یقین نہیں آتا تو دیکھ لیجیے، ماں کے سینے میں دودھ پہلے آ جاتا ہے، بچہ بعد میں آتا ہے. سلام بھیجے محمد اور علی محمد. تو آج کی مجلس اب یہ کہ مولانا اب ہم جو ہیں وہ تو اللہ رازق ہے، تو اللہ رازق ہے، مگر اس نے کہا کوشش کرنا تمہارا کام ہے، دینا ہمارا کام ہے. گھر بیٹھے آپ کو ملنے والا نہیں ہے. وہ آپ اندھے کیڑے تھوڑے ہی ہیں. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. کوئی اندھے کیڑے تھوڑے ہی ہیں. اگر ایسے بن جائیے تو پھر دیکھیے اللہ کیسے وسیلے بناتا. بھوکا اٹھاتا ضرور ہے، بھوکا سلاتا نہیں ہے. ایک جملہ کا روایت میں نے پڑھا، میں تو واقعہ جب سے باغ ہے میرا دل. کہتے ہیں یہ پرندے کہاں سوتے ہیں؟ کبوتر شاخ پہ سوتے، یہ گرتے کیوں نہیں ہیں؟
اب ان کا محافظ کوئی تو ہے جو پرندوں کو بھی گرنے نہیں دے رہا. تو رازق ہے. اسی طرح توکل کا مسئلہ چونکہ رسول اللہ کی شہادت بھی گزری ہے. ایک آدمی مسجد نبوی میں آیا اور گھوڑا چھوڑ دیا مسجد نبوی کے دروازے پر. اب امام علی ملے, کاہے سے آئے ہو؟ کہا گھوڑے سے. کہا گھوڑا کہاں ہے؟ کہا اللہ پہ توکل کر کے چھوڑ دیا. اللہ پہ توکل کر کے. مولا علی نے کہا چور بھی اللہ پہ توکل کر کے ہی آتا ہے. توکل کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ جو ہے کوشش نہ کریے. امام نے فرمایا توکل کے معنی ہیں پہلے اسے حفاظت کے سارے انتظام کرو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. اسباب کے ساتھ آپ کو چلنا ہے بغیر اسباب کے. ورنہ یہ ڈاکٹروں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو اتنے بڑے بڑے, کوئی ہارٹ کا ڈاکٹر, کوئی آنکھوں کا ڈاکٹر, کوئی ناک کا ڈاکٹر, امام باڑے میں آ جائیے آنکھیں لگا لیجئے, امام باڑے میں آ جائیے ہارٹ مس کر دیجئے. یہ کیوں پنت میں اور اس میں جا رہے ہیں؟ اسی لیے اہل بیت نے بتایا تھا دونوں چیزیں ضروری ہیں. رسول نے فاطمہ کے گھر چادر اوڑھ کے بتایا اہل بیت ضروری ہیں, اور علی نے جراح کو بلا کے بتایا ڈاکٹر ضروری ہے. صلوات بھیجے محمد اور علی محمد. مثلا ڈاکٹر نے بتایا 4 تمہاری رگیں بند ہیں اور اس میں چھلے پڑیں گے, وال ڈلیں گی ان میں. آپ جا کے لیٹ گئے جوگی پورے, مولا میں تو تم سے ہی ڈلواؤں گا. تو اب یہ کیا ہے؟ اہل بیت نے, اگر اہل بیت طب کے مخالف ہوتے تو طب اہل بیت نہ ہوتی. جناب موسیٰ پیٹ میں درد ہو گیا تیز, بہت تیز درد ہے پیٹ میں. پروردگار کیا کروں؟ کہا پہاڑ پہ جاؤ, ایک گھاس اگا ہے اس کو لاؤ گرم کر لو. اللہ خود نہیں کر سکتا تھا کیا؟ ٹھیک بتائیے مجھے یہ کیوں بھیجا؟ پہاڑ پہ جاؤ ایک گھاس کو اگا لو پی لو. انہوں نے پی لیا. 1 مہینے کے بعد پھر درد ہوا. اب وہ پہاڑ پہ گئے, گھاس کو لیا اگالا, اب درد ختم نہیں ہوا. دوسری مرتبہ بولا پھر درد ختم نہیں ہوا. تیسری مرتبہ بولا پھر جو گھاس نے پہلے اللہ کا بتایا ہوا نسخہ اور اس پہ عمل کر رہا ہوں. اے پروردگار ہوا کیا؟ کہا غلطی کا اے موسیٰ ترک اولا کر دیا تم نے. کہا کیا؟ کہا ڈائریکٹ کیوں پہنچے اس چیز تک؟ تم سمجھتے ہو ان جڑی بوٹیوں میں شفا ہے, شفا اس میں ہے جس میں ہم دیتے ہیں. اب ذرا تیار ہو جائیے, شفا اس میں ہے ہم دیتے ہیں. شہد میں چاہیں تو اس میں ڈال دیں, حسین کی مٹی میں جائیں. صلوات بھیجے محمد بات سمجھ گئے. تو مین مسئلہ آج کی مجلس کا مین پوائنٹ ہے کسی کو ذلیل نہیں, کسی کو حقیر نہیں سمجھنا, کسی کو معمولی نہیں سمجھنا. کیا پتا یہی اللہ کا ولی ہو. اب میں منبر پہ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں سب سے افضل ہوں. جس دن میرے مائنڈ میں یہ بات آ گئی میں سب سے افضل ہوں, اسی وقت میں شیطان کا سپاہی ہوں بس. بھئی مجھے کیا پتا آپ میں سے کتنے تہجد گزار ہیں, ایمانداری سے بتائیے. کیا پتا کون سی دعا پڑھتا ہے, کیا پتا کون آدمی کتنی کس کی ہیلپ کرتا ہے. حالانکہ یہ تو پتا چل جاتا ہے موبائل کے ذریعے, اس لیے کہ آدھی نیکیاں تو تمہاری موبائل کھا جاتا ہے. مجلسوں کا ثواب موبائل, گھوڑے کا ثواب موبائل, علم کا ثواب موبائل, ماتم کا ثواب موبائل, کربلا کا ثواب موبائل. کربلا پہ بھی جائیے, اب یہیں سے ابھی چلے بھی نہیں ہیں,
کیا کہنے واہ اور سیلفی ڈال دی. کھاتے ہوئے سیلفی, پیتے ہوئے سیلفی, بیٹھتے ہوئے سیلفی, اڑتے ہوئے سیلفی, زمین پہ گئے تو سیلفی. تو یہ سیلفی کا ظاہر ہے یا حسین کا؟ صلوات بھیجے محمد اور اس سے نہ کوئی مولوی بچا ہوا, آپ سمجھ رہے میں بچا ہوا نہیں, سب چونکہ شیطان تو سب کے پیچھے ہے نا, اور ہمارے پیچھے تو اور زیادہ ہے کہ لوگ ان کی سنتے ہیں تو 1000 کو نہ بہکا کے اسی کو نہ بہکا لو. اسی لیے ہر خطیب مولا کا نہیں ہے, کچھ ایسے بھی ہیں جو شیطان کے چیلے ہیں. آپ یہ نہ سمجھئے, یہ جو اندھا پن آیا ہے نا اس وقت شیعت میں, اس نے شیعت کو اجاڑ دیا. جو بھی ہے مولا کا خطیب ہے مولا کا خطیب ہے. ارے مولانا ہمیں تو مطلب نہیں, کوئی بھی بیٹھ جائے منبر پہ 2 آنسو نکل جائیں. یہ غلط فکر ہے, یہ تم جہالت کی طرف جا رہے ہو. جب تک آدمی منبر کے نیچے ہے وہ عام آدمی ہے, جب منبر کے اوپر ہے تو تمہارا مذہب ہے. اگر میں کوئی غلطی نیچے کرتا ہوں تو اساتذہ نے غلطی کی ہے, اگر منبر پہ غلطی کرتا ہوں تو لوگ کہیں گے کہ تو مذہب ہی غلط ہے. تو تمہاری ذمہ داری ہے منبر پہ سوچ سمجھ کے بٹھائیے. یہ عقیدت کی جگہ نہیں ہے, شعور کی جگہ ہے. صلوات بھیجے محمد چل گئی. ایک ایسی عقیدت چل گئی تبرک کے بارے میں, مولا کا ہے جی بس کھا لو. تو اگر مولا کے نام پہ کل شراب بٹنے لگے تو, کوئی نجیس چیز بٹنے لگے تو, یا کربلا شعور کو بیدار کرنے کے لیے ہے. اندھی تقلید کا نام کربلا نہیں ہے. کربلا کو آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں. کربلا شعور کو بلند کرتی ہے, کربلا فکر کو بلند کرتی ہے, کربلا جہالت کو دور کر کے علم پیدا کرتی ہے. یہ نہیں کہ کچھ بھی آ جائے. ابھی کیا ہوا محرم میں بمبئی میں تمہیں کیپسول کھلا دیے. یہ تمہاری اندھی عقیدتی سے تو پھنسے آپ. ہوا یا نہیں ہوا؟ آج کل پورا ورلڈ عزاداری کے پیچھے لگا ہوا ہے. خدا کی قسم, تمہاری نماز روزے کے پیچھے کوئی نہیں ہے. لیکن تم نماز جاتے ہو, مسجد جاتے ہو, مسجد میں جاتے ہو, مسجد پڑھ کر آ جاتے ہو. کوئی دنیا کا کوئی آدمی نہ تمہاری نماز کے خلاف, نہ تمہارے روزے کے خلاف, نہ تمہارے حج کے خلاف, نہ تمہارے اور معاملات کے خلاف. پوری ورلڈ کی نظر ہے عزاداری کے اوپر. اسے خراب کرو. بلکہ اب ایسے مولوی تیار کیے جا رہے ہیں باقاعدہ کہ جن کو کہا جا رہا ہے 90% ان کی بولو, 10% ہماری بولو, اور اس میں سب کو برباد کرو. اور پکڑے جا رہے ہیں بھائی, پکڑے جا رہے ہیں. ایسا ہو رہا ہے اس لیے کہ یہ دنیا, اور اب جب سے یہ 2 سال ہوئے ہیں اور شیعت کو عروج ملا ہے تو وہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ عزاداری نے کبھی مرنے اور پیچھے پڑ گئے. اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے, اس وقت مل بیٹھنے کی ضرورت ہے, اس وقت آپس میں لڑنے کی جگہ نہیں ہے. وہ انہوں نے اتنی عزت دلا دی, آپ خود لڑکے اپنا ماحول خراب کر دیں. تھوڑا سا شعور بلند کریے, عزاداری کو فتنوں سے محفوظ رکھیے. علم کی شکل میں آپ دیکھیے ذرا جا کے, مرد کی شکل کا علم آپ نے کبھی دیکھا؟ یہ نئے نئے انداز کہاں سے آ رہے ہیں؟ لیمو کا علم, اور آپ سے لیمو چموا دیا انہوں نے. یہ بے شعوری نہیں ہے تو کیا ہے؟ بس لیمو کا علم تھا کہیں, کل کو پھر یہ سنترے کا نکالیں گے, پھر کل کیلے کا نکالیں گے. یہ تم کو طریقہ ہے عباس سے ہٹانے کا. مادیت ہمیشہ اہل بیت کے خلاف استعمال کی ہے لوگوں نے. ارے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں علم دیا ہے,
کتنا بہترین علم دیا ہے، آپ اسی کو لے کے چلیے. اب لیمو لٹکا دیے اور پھل لٹکا دیا اور پھل لٹکا دیا، اور عاشور کے دن اتنا پتہ نہیں اس پہ کیا کیا ڈال دیا کہ معاذ اللہ وہ علم ہی نہیں لگتا. یہ فیشن، یہ تجدد، یہ جدت، یہ عزاداری کو برباد کرنے کے لیے دنیا، چونکہ سب سے بڑی دشمن اگر کسی کی ہے تو وہ عزادار اور عزاداری کی ہے. اسی لیے پورے ورلڈ کا زور ہے عزاداری مٹاؤ، مجتہد مٹاؤ، عزاداری مٹاؤ، مجتہد مٹاؤ، عزاداری مٹاؤ، مجتہد مٹاؤ. عزاداری انہیں مرنے نہیں دے گی اور مجتہد انہیں بکھرنے نہیں دے گا. صلوات بھیجے محمد خیر. تو عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں، رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں. اب میں آپ کو سناؤں کہ ہمارا امام، ایسا عمل کرو کہ تمہارا امام تمہارے جنازے میں آ سکے. ان کو بلانا تمہارے اختیار میں ہے. تمہارا امام تمہارے جنازے میں آئے گا اگر تمہارا عمل اس لائق ہو کہ وہ آ سکے. 8ویں امام جب مدینے سے چلے، اصفہان پہنچے، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا. جب بستی سے گزر رہے تھے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا. وہ راوی کہتا ہے موسیٰ ابن یسار ساتھ میں تھا. وہ کہتا ہے امام پہلے جنازے کے پیچھے چلے، پھر داہنے چلے، پھر بائیں طرف چلے، پھر آگے چلے، پھر پیچھے آ گئے، اس طرح چلے. اس کو دفنایا جانے لگا، سینے پہ ہاتھ رکھا، خود قبر میں اترے، سینے پہ ہاتھ رکھا. ابشر الجنہ یا ولی اللہ یا ولینا، اے اللہ کے ولی تجھے جنت مبارک ہو. تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا. امام زمانہ آئیں گے، وہ کسی اور کو نظر نہیں آئیں گے، تمہیں نظر آئیں گے جب تم مر جاؤ گے. سینے پہ ہاتھ رکھیں گے، تجھے بشارت ہو، گھبرانا نہیں، میں ہوں. امام کہے. اب جیسے ہی قبر سے نکلے تو موسیٰ ابن یسار نے کہا مولا آپ ان بستیوں میں کبھی آئے نہیں، اس آدمی کی کبھی آپ سے ملاقات ہوئی نہیں، آپ نے اسے کیسے پہچانا؟ آپ اس کے جنازے میں بھی آئے، اس کے مرنے میں بھی آئے، جنازے کے پیچھے بھی چلے، پھر سینے میں بھی ہاتھ رکھا. امام نے فرمایا پہلے تو حدیث تاکہ آپ لوگوں کو ثواب بتا دیں. من شیع جنازۃ ولی من اولیائنا، جو آدمی بھی ہمارے کسی چاہنے والے کے جنازے میں جائے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے. گائے کا ثواب ہے یہ، زور سے بولیے. جنازے میں ایک تشییع جنازہ. تشییع جنازہ کا مطلب کیا ہے؟ تشییع کا مطلب کیا ہے؟ تشییع جنازہ یعنی جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا. تو اگر جنازے کے پیچھے چلنے کا اتنا ثواب ہے تو امامت کے پیچھے چلنے کا ثواب. حدیث سمجھ میں آ رہی ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد. تو جو بھی کسی مومن کے جنازے میں جائے اللہ اس کے گناہ ایسے بخش دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے. اس کے بعد امام نے کہا جہاں جہاں بھی گلی میں کوچوں میں جہاں بھی آپ کھڑے ہو جملہ سنو. پھر امام نے فرمایا اے موسیٰ ابن یسار اس کی بات نہیں ہے، مشرق و مغرب میں جب بھی ہمارا چاہنے والا دنیا سے جاتا ہے تو ہماری امامت وہاں پہنچ جاتی ہے اور ہم اس کے جنازے میں جاتے ہیں. اور پھر ایک لفظ خدا کی قسم، اللہ کیا کیا روایات ہمارے پاس ہیں. کہنے لگے اور جب کوئی مریض ہوتا ہے تو ہم اس کی عیادت میں جاتے ہیں اور جب یہ دعا کرتا ہے تو ہم آمین کہتے ہیں.
کیا ہے ایک چاہنے والے کا مقام؟ آپ سمجھتے ہیں ہم ہی اہل بیت سے پیار کرتے ہیں؟ تمہاری محبت صفر ہے اہل بیت کے مقابلے میں جتنی اہل بیت آپ سے محبت کرتے ہیں. کردار کا صحیح کرنا تمہارا کام ہے، امامت کو گلے لگانا امام کا کام. آپ کو گلے لگانا امامت کا کام ہے. تو عزیزو سنیے، اے موسیٰ ابن یسار، ہم ہر چاہنے والے کے جنازے میں جاتے ہیں. دوسری روایت، وہ روایت بھی سنی، من غسل مومنا میتا غفر اللہ لہ ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ. جو انسان کسی مومن کی میت کو غسل دے دے، اللہ اسے گناہوں سے اسی وقت ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے یہ ابھی پیدا ہوا ہے. کس کے لیے ذرا زور سے بولیے. اچھا، آج تک آپ نے اس پہ لڑائی ہوتی بھی دیکھی ہندوستان میں کبھی کہ بھائی میں غسل دوں گا؟ ہوئی؟ گھوڑے کے غسل پہ تو ہوئی. گھوڑے کی لگام پہ بھی ہوئی. کیا اب ایک جگہ گھوڑا بیچارہ پورے سال وہ اس کی خدمت کرتے ہیں، گھوڑے پورے سال، مگر عاشور کو 15 آدمی آتے ہیں. اب میں یہ نہیں بتاؤں گا کہاں کا قصہ. 15 آدمی آتے ہیں غسل دینے کے لیے. مجھے تو یوں پتا چلا کہ میرے سے نیت پوچھنے آئے ہو کہ جی غسل گھوڑا کی نیت بتا دیجیے. تو میں نے کہا بھائی یہ مجھے نہیں پتا غسل گھوڑا کون سا. اب میں نے کہا یہ 15 کیوں کھڑے ہیں؟ کہا جی یہی نہلا سکتے ہیں، آج کوئی نہیں نہلا سکتا. تو میں نے کہا بھیا جو نہلا رہے ان سے نیت پوچھو گے نہلایا نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جناب نیت ہوتی ہے. تو میں نے کہا بھائی وہ نیت کون سی ہے اور اس گھوڑے پہ کون سا غسل واجب ہے؟ تو یہ ہے جہالت، یہ ہے جہالت کے طریقے کہ ارے بھائی اسے نہلا دیجئے، صاف کر لیجئے، نجس ہے تو اسے پاک کر لیجئے، مگر غسل تو نہیں ہے نا کہ نیت بتا دیجئے اس کی. تو ایسا ماحول ہوگا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مومن کو نہلانے پہ کوئی نہیں لڑا کہ اس مومن کو میں نہلاؤں گا. اب تو اب کر دیا تمہارا مردہ تمہارے حوالے، ہمارا مردہ ہمارے حوالے. تم اپنوں کو نہلاؤ، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. یہ مسئلہ. تو اس میں کیا ہوا کہ امام فرماتے ہیں جو ایک مومن کی میت کو غسل دے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا. اس پہ کوئی لڑنے کو تیار نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے ہر بستی میں اکثر جوان ایسے ہوں، ادھر خبر ملی اور ادھر کئی جوان پہنچ جائیں، ہم نہلائیں گے، ہم نہلائیں گے، ہم نہلائیں گے. لیکن بھائی مسئلہ یہ ہے کہ وہاں تو انہیں سب دیکھیں گے، غسل دیتے ہوئے کون سا فوٹو کھینچے گا؟ اب غسل دیتے ہوئے تو کوئی فوٹو کھینچنے والا نہیں ہے. تو اب مسئلہ یہ ہو گیا مومن کی میت کو جو غسل دے اس کو ثواب ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا. تو یہ تو بھیا بڑا آسان ہو گیا دین. ادھر کوئی مرا ادھر غسل دے دیا، گناہوں سے پاک ہو گیا. تو اتنی آسان روایت نہیں. روایت میں ایک لفظ اور ہے، اور اس لفظ پہ توجہ چاہتا ہوں. خالی غسل دینے پہ نہیں ہے، ورنہ تو سبھی جنتی ہو جائیں گے. کیا ہے؟ ہماری آپ کی باڈی میں مرنے کے بعد کچھ پرابلمز پیدا ہوتی ہیں. کسی کا بدن پیلا ہو گیا، کسی کا بدن لال ہو گیا، کسی کا بدن کالا ہو گیا، کسی کے بدن میں بدبو آنے لگی، کسی کے بدن میں پھوڑے ہو گئے، کسی کے بدن سے خون آنے لگا، کسی کی ناک سے خون آنے لگا. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا مرنے بعد؟ سب کے ساتھ ہوگا. جتنے بھی آپ بیٹھے کوئی نہ کوئی تبدیلی بدن میں آ جاتی ہے. مولا نے فرمایا من غسل مومنا میتا فستر علیہ
اور میت کے راز کو راز رکھے. سلام بھیجے محمد میت کے راز کو راز رکھے. یعنی خود یہ کہ اپنی بیگم پتہ چلے آپ غسل دے کے آئے, رات میں بیوی سے کہنے لگے توبہ 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 بڑی بدبو تھی بڑا. اب وہ بیوی کیا جو دوسروں سے نہ کہے, اب ان کی سہیلی ان سے ملنے آئی تو انہوں نے کہا ہائے توبہ توبہ اجی میرے وہ بتا رہے تھے اور ایسے مرا. اب وہ بیچاری یہاں سے چلی تو وہ تیسری جگہ پہنچ گئی. یہ اتنی مجلسیں کرتی ہیں میری ماں بہنیں, ان پہ جنت واجب ہو جاتی ہے اگر یہ حرکتیں نہ ہوتی تو. صلوات بھیجے محمد اور علی محمد. صلوات پڑھتے محمد اور علی محمد. مگر یہ عادت پہلے عورتوں میں تھی. چغل خوری کی عادت پہلے عورتوں میں زیادہ تھی, آج مرد بھی اسی میں لگے ہوئے ہیں. صلوات بھیجے محمد اور علی محمد. خدا کی قسم یہ جو عزاداری ہے, ویسے میں ایک روایت سناتا ہوں آپ کو. امام نے فرمایا کہ جو رونے کی شکل بھی بنا لے اس میں جنت واجب ہے. رونا نہیں, رلانا نہیں, شکل بھی بنا لے اس پہ جنت واجب ہے. مگر یہ ہماری جنت جا کہاں رہی ہے مجلسوں میں رو کے. جب یہاں بیٹھے تھے تو جنت واجب ہو گئی تھی, اب جو باہر نکلے وہ ساری جنت خود ہی بیچ ڈالی شیطان کے ہاتھوں. تو مسئلہ یہی ہے. امام فرماتے ہیں ایک عزادار کے آنسو کی طاقت یہ ہے کہ اگر آنسو کا ایک قطرہ جہنم پہ ڈل جائے تو جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے. تو پھر یہ ہمارا ثواب جا کہاں رہا ہے بھائی؟ یہ اتنا ثواب جو عزاداری کا یہ گیا کہاں؟ یہ سارا گیا اختلافات میں, یہ سارا گیا چغل خوری میں, یہ سارا گیا الزام لگانے میں, یہ سارا گیا ظلم کرنے میں. سارا ختم ہو جاتا. تو خالی غسل دینے سے جنت واجب نہیں ہوتی. جب تک میت کا راز ادھر غسل دیا اب بس ختم. اب آپ کو کسی سے کوئی بھی بات میت کا تذکرہ اچھائی میں کرنا, اب اس کا تذکرہ اس کی فائل بند کر دو یار. کمال دیکھیے آپ, مرنے کے بعد اللہ فائل بند کر دیتا ہے مگر بندہ فائل. صلوات بھیجے محمد اور علی محمد. بندے کی فائل نہیں بند ہوتی. مثلا میں مر بھی گیا تو چور, وہ مولوی ہوتا تھا وہ چور تھا یار, ارے مر گیا یار, اب تو اس کی فائل بند کر دو. اب ایک جگہ میں نے کہہ دیا بڑے مومن تھے مرنے والے, چونکہ ہم مارکیٹ میں ہیں تو ہمارا تو سب سے سابقہ پڑتا ہے. اب وہ آ گیا کہنے لگے مولانا تمہیں کس نے بتایا مومن تھے, اور تم بھی بلا وجہ ہی بول دو ممبر سے لفافے کے چکر میں. اب مجھے بنا مگا امیر المومنین سے استغاثہ کیا, مولا کوئی جواب ایسا دو جو اس کا منہ بند کر دو. کس نے بتایا ہے مومن تھے؟ میں نے کہا جس نے آپ کے بارے میں بتایا. صلوات بھیجے محمد اور علی محمد. میں نے کہا میں تو آپ کو بھی مومن ہی سمجھ رہا تھا, لیکن جب آپ اٹھ کے چلے گئے تھوڑی دیر میں ایک آیا, اس نے کہا یہ تو سب سے بڑا ملعون ہے. تو بھیا کسی کا کہے میں آپ نہ چلیے. اسلام کہتا ہے ہر آدمی کو اپنے سے افضل سمجھیے. اگر تمہارا نظریہ یہ ہو گیا, مثلا میں بھائی سلمان کے بارے میں کہوں سلمان بھائی میرے سے افضل ہے, واقعاً افضل ہے, ادھر سلمان بھائی ہے نہیں مولانا عزادار صاحب ہیں,
جھگڑا ختم ہوا، فتنہ ختم ہوا، ان کے دل میں میری محبت پیدا ہوئی، میرے دل میں ان کی محبت پیدا ہوئی۔ اپنے دل کو وسیع کرنا تمہارا کام ہے، معاشرے میں امن و امان پھیلانا خدا کا کام ہے۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ تو میاں جو مر گئے ہیں ان کی فائل آج سے بند کر دیجیے، چاہے وہ جیسا تھا اب اس کا حساب وہاں ہو رہا ہے۔ ہاں اگر ظالم تھا، اگر کائنات پہ ظلم کر کے مرا تو جب بھی تذکرہ کرنا لعنت کے ساتھ کرنا۔ اس لیے کہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ ان گناہوں کی فائل بند کر دیتا ہے، لیکن جو ظلم کرتا ہے اللہ اس کی بھی فائل کبھی بند نہیں کرتا۔ اسی لیے حسین پہ آج تک سلام ہو رہا ہے، یزید پہ آج تک لعنت ہو رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد ظالم بالکل الگ ہے، ظلم کر کے نہ مرنا، جب بھی مرنا احسان کر کے مرنا۔ ظالم کو اللہ غفار، بھائی جو مرثیہ خان ہے اور شعراء کرام ہیں اور جو شعر پڑھتے ہیں، خدا کی قسم اس جملے پہ 7ویں آسمان پہ پہنچ جائیں گے۔ ظالم کو اللہ غفار ہونے کے باوجود بھی بخشتا نہیں ہے۔ بھائی میں نے تو لفظ کہہ دیا جس کی سمجھ میں آیا، غفار ہے مگر اسے، اسی لیے حسین نے کہا میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا، انہیں کہ جب تک میں معاف نہ کر دوں میرا خدا بھی معاف کرنے والا۔ حقوق العباد بڑے سخت ہیں، خدا کی قسم۔ خیانت کار دو ہیں، جو کسی کا پیسہ مار لے وہ بھی خیانت کار، اور جو کسی کا راز فاش کر دے وہ بھی خیانت کار۔ اگر ایک مومن نے آپ سے اپنی راز کی بات بتا دی ہے اسے کھولیے نہیں، اسے کھولنا آپ کے لیے صحیح، تو بندے کی فائل بند کر دیے۔ بات آ گئی تھی گناہگار، جب امام رضا، آخری بات ہے بس، صلوات اچھی سی پڑھنا محمد اور آل محمد۔ ایک اچھی صلوات پڑھ کے آپ سنیے۔ امام رضا کا جب روزہ بن رہا تھا، تعمیر ہو رہا تھا، تو شیخ بہائی جو ہیں وہ سب سے بڑے انجینئر تھے، جو ہمارے عالم شیخ بھائی وہ سب سے بڑے انجینئر تھے اور سب سے بڑے عامل بھی تھے۔ انہوں نے بادشاہ نے کہا کانٹیکٹ ان کو دیا، تم روزہ بناؤ۔ وہ روزہ بنا رہے تھے، کہنے لگے مزدوروں سے اور معمار سے جب تم دروازہ بنانا تو میرے سے پوچھے بغیر نہیں بنانا، سب کچھ بناؤ۔ مین گیٹ جو امام رضا کے روزے کا ہے اس میں مثلاً پہلے تو ایک ہی تھا، تو بعد میں بہت حال بن گئے ماشاءاللہ، اس وقت تو بہار ہی بہار ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو مین گیٹ جو تھا امام رضا کا اس وقت، انہوں نے کہا اسے نہیں بنانا جب تک میں نہ ہوں، اور میں 3 دن کے لیے سفر پہ جا رہا ہوں، کام روک دینا، گیٹ نہ بنانا۔ رات میں خواب میں امام رضا آئے، کہنے لگے گیٹ بناؤ، گیٹ بناؤ۔ کہا وہ روک کے گئے، کہا ہم کہہ رہے ہیں گیٹ بناؤ، اور جلدی جلدی وہ آئے 10-15 دن میں، جلدی جلدی انہوں نے گیٹ تیار کر۔ اب یہ انجینئر تھے، برس پڑے، تم نے گیٹ کیسے بنایا جب ہم نے منع کیا تھا؟ کہا جی فلاں آدمی سے پوچھئے۔ اس کے پاس گئے، تم نے کیسے بنایا؟
انہوں نے کہا آپ کی مانوں یا امام رضا کی مانوں؟ خدا کی قسم باغ باغ ہو کے جائیں گے مجلس سے. تمہاری مانو، زور سے بولو جوش کے ساتھ، تمہاری مانو یا امام رضا کی؟ روزہ کس کا ہے؟ کہا امام رضا کا. کہا تمہاری بات مانو یا امام رضا کی مانو؟ کہا کیا مطلب؟ کہا تم کہہ گئے کہ بنانا نہیں، امام رضا کہتے ہیں کیک تیار کرو. اب یہ سوچ میں پڑ گئے شیخ بھائی، ارے میں نے منع کیا تو کیا اس کا مطلب میں غلط تھا؟ اب امام آئے رات کو خواب میں، شیخ بھائی ہم نے گیٹ بنوایا ہے. کہا مولا میرا مقصد تھا ایک. ہم تیرا مقصد جانتے ہیں اسی لیے تو بنوایا. ارے بھائی توجہ زیادہ ہونا ہے. کہا اچھا بات ہمیں پتا ہے کیا کرنا چاہتے ہو. صبح کو اٹھے، پہلے خواب میں امام سے بات ہو گئی، ہاں بھائی یہ تو سچ ہے امام نے بنوایا. لوگوں نے پوچھا، ہاں امام نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ، چلو پتا تو ہمیں ہے لیکن اپنی زبان سے بتاؤ. کہا میں نے ایک تعویذ تیار کیا تھا. شیخ بھائی بہت بڑے عامل تھے. ایک تعویذ تیار کیا تھا، میں اسے دروازے میں فٹ کرنا چاہتا تھا تعویذ کو، اور اس تعویذ کا اثر یہ ہوتا کہ کوئی بھی گناہگار آدمی، کوئی بھی نجس آدمی، کوئی بھی غلط آدمی، کوئی بھی جس پہ گناہ زیادہ کیے ہیں، وہ جیسے ہی دروازے پہ پہنچتا دل میں پرابلم پیدا ہوتی بھاگ جاتا. روزے کے اندر داخل نہ ہوا. سنیے ماموں، ہاں بڑی بات ہے یہ جلدی سے کوئی نہیں سنائے گا تمہیں. صلوات پڑھے محمد اور بات ہے ذرا سنیے. کیا جلدی سے اٹیک سا ہوگا، دل گھبرائے گا، بھاگ جائے گا. آپ یہ نہ کہیے کہ اثرات نہیں ہوتے. آج بھی دروازوں میں ایسی ایسی چیز لگی ہے کہ وہ آپ کے قدموں کو پہچان لیتی ہے. ارے اب بھی آپ کہیں اثر نہ ہوتا. آپ ایئرپورٹ پہ گئے، بالکل شیشے کا دروازہ بند، ادھر آپ قریب گئے، ادھر دروازہ خود بخود کھل گیا. سب کی سمجھ میں آیا، ملا کی سمجھ میں نہیں آتا. تیرے قدموں سے ایئرپورٹ کا دروازہ کھل جائے کوئی تعجب کی بات نہیں. فاطمہ بنت اسد کے قدم دیکھ کے کعبے کی دیوار اس کا مطلب ہے زمین قدموں کو ہوتا یا نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا میں گیٹ میں ایسی چیز بھی ابھی تک جتنی داد دی نا آپ نے، ذرا وہ جملہ سنو جس کے لیے پوری مجلس میں نے پڑھی. کتنا کریم ہے یہ امام، کتنا رؤوف ہے یہ امام، کتنی محبت کرتا ہے یہ امام. یہ جو عزاداری آج ہو رہی ہے یہ ساری ترتیب دی ہوئی ہے امام رضا علیہ السلام کی. مجلسوں کا طریقہ تمہیں امام رضا علیہ السلام نے بتایا، مرثیے کا طریقہ تمہیں امام رضا نے بتایا. مرثیہ خوانی جہاں سے چلی وہ امام رضا علیہ السلام سے چلی. مرثیہ خانوں کو جو عزتیں ملی وہ امام رضا علیہ السلام کے دروازے سے ملی. خود امامت نیچے بیٹھتی تھی، مرثیہ خان اوپر بیٹھتا تھا. خدا کی قسم ہمارا بھی وہ مرتبہ نہیں ہے جو مرثیہ خان کا. خدا کی قسم میں ان کی چاپلوسی نہیں کر رہا ہوں، یہ مجھے بیچارے کیا دے دیں گے. میری تو ملاقات بھی ان کی میرے خیال میں سال میں 1-2 دفعہ ہی ہوتی ہے. ایک یہی ہے، یہ مجھے کیا دے دیں گے. وہ ممتاز ہمارے مختار صاحب وہ بیچارے مجھے کیا دے دیتے ہیں. یہ نہ سمجھیے مرثیہ خان 2-3 ہے میں چاہتا ہوں، حقیقت ہے. خدا کی قسم حقیقت ہے. اس لیے کہ یہ بات جو شعر میں کہہ سکتے ہیں وہ میں بیان میں نہیں کہہ سکتا ہوں. یہ جتنی بھی آپ نے ماشاءاللہ بیان کی ہیں باتیں، اگر میں مرثیے کا ترجمہ اپنی زبان میں سمجھ کے مسائل پڑھنے لگوں تو غلط ہے. جو چیز مرثیے میں صحیح ہے وہ مجھ سے صحیح نہیں ہے. عربوں میں اکثر جا کے دیکھیے
مصائب جو ہیں آدمی پڑھتا ہے شعروں میں. جتنے بھی بڑے خطیب عربوں کے ہیں، جیسے آپ مرثیہ پڑھتے ہیں آپ لوگ، تو وہ بھی عربوں کے مرثیے ہی پڑھتے ہیں مصائب میں اپنی طرف سے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے کسی چیز کو بیان کر دیا امام کے نام سے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے آپ کا. مرثیے میں پرمیشن ہے، نثر میں پرمیشن. مثلا میں نے کہا جناب سکینہ کبھی سوتی نہیں تھی، غلط. لیکن اگر شاعر کہے گا صحیح، سمجھ رہے آپ؟ لیکن شاعر کی کچھ خصوصیات ہیں. تو شعروں میں جو مصائب ہوتے ہیں ان پہ آپ گریا کرتے ہیں، لیکن اگر اسی کو میں روایت بنا کے پڑھ دوں تو میں پکڑا جاؤں گا. جتنا نوازا شعرا کو، آج مرثیہ خوانی کی توہین کے جرم میں بھی آپ پکڑے جائیں گے. دیکھیں برا نہیں مانیے گا جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں پیش خان حضرات، یہ پیش خانی پہلے ہونی چاہیے، مرثیہ خوانی بعد میں ہونی چاہیے. مرثیہ کے فوراً بعد خطیب بیٹھنا چاہیے. آپ عربوں کی مجلس دیکھ لیجئے، پہلے عرب خطیب خطبہ پڑھتا ہے، خطبے کے بعد مرثیہ پڑھتا ہے، مرثیے کے بعد فضائل پڑھتا ہے، فضائل کے بعد پھر مرثیہ پڑھتا ہے. یعنی ابتدائے مجلس بھی مصائب انتہائے. لیکن اب مرثیہ خان تو بیچارہ ہو گیا مجمع اکٹھا کرنے کی مشین. یہ بیچارہ مجمع اکٹھا کرنے کے لیے ہے. ابھی تو وہ بیٹھے، ہم بھی نہیں آتے. کبھی آپ مجھے، میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں، دیکھیں سب ایک ساتھ بہکائے میں ہیں شیطان کے. میں بھی، اور میں وہ خطیب ہوں مولا کا جو کھل کے پڑھتا ہوں اپنی، جو اپنی غلطی ہے وہ ہے بھائی، جو اپنے سے ہو رہی ہے وہ بھی ہے. لیکن اصلاح کی ضرورت مجھے بھی ہے، اصلاح کی ضرورت آپ کو بھی ہے. مرثیہ خوانی کی توہین نہ کریے یا پڑھوائیے نہیں، بس پڑھوائیے تو آئیے. اب پتہ چلا انہوں نے مرثیہ پڑھ دیا، اب یہاں تو ماشاءاللہ دو گئی. ابھی ایک جگہ مظفر نگر پڑھ گیا، ایک پیش خان، دوسرا پیش خان، پھر تیسرا پیش خان، پھر پانچواں پیش خان، اور ہچے کر کر کے شعر پڑھ رہے ہیں. ارے کمبخت، اگر تجھے پڑھنا ہی ہے تو پہلے دیکھ کے تو آ جا. ساری تعلیم لے ہی لے گا کیا اس پہ ممائک پہ؟ وہ تو پرچے پہ ٹک رہے ہیں. اچھا جب تک یہ کیمرہ نہیں تھا تو خوریجی کی بات خوریجی میں رہ جاتی تھی. اب یہ ایسا کھڑا کر دیا کہ وہ پورا ہندوستان سن لیتا. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ گھوڑے کی بات پڑھی میں نے جو غسل کی، اب وہ جب گاؤں والے پڑھیں گے تو گالیاں نہ دیں گے مجھے تو کیا دیں گے بھائی. صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو غسل گھوڑا، جو غسل گھوڑا ہے. تو اب اگر حق بات پہ گالیاں ملیں تو امام حسین کا شکریہ ادا کرو، مولا نماز میں تو میری اتنی طاقت نہ تھی مجھے جنت میں لے جاتی، تمہارے منبر سے میں نے حق بولا تو انشاءاللہ جنت ضرور ملے گی. ڈرنا نہیں چاہیے خطیب کو، خدا کی قسم. کون کیا کہہ رہا کسی کی پرواہ نہیں ہے، ورنہ پھر منبر پہ نہ آئے. اگر حق کہنے کی جرات نہیں، اگر گالیوں سے بھی آپ ڈر گئے، وہ عالمی کیا جسے دین کی خاطر گالی نہ ملے. ہمارے مجتہدین نے جان دے دی، ہم گالی بھی نہیں کھا سکتے. دو گالی بھائیا خوب دو، بلکہ اماں ابا کی دو. ایک دفعہ ہمارے امام بارگاہ ہے میرے نانے کا، میری نانی متولی تھی، اس کی نانے بند حسن کا ایک امام باڑا ہے. اس میں 1 سال اشرا پڑھ رہا تھا تو ایک سنی میں کہہ رہا تھا علی ہی صدیق اکبر ہیں، یہ روایت موجود ہے. اب اتنی بڑی داڑھی کے تھے، اڈے پہ وہ گزر رہے تھے اسی وقت، انہوں نے مجھے اتنی موٹی گالی دی خدا کی قسم. یعنی میں اگر نیچے بھی آپ پوچھے تو میں بتا نہیں سکتا کتنی موٹی انہوں نے گالی دی مجھے. کہا بھائی اتنا بڑا جھوٹا، اور وہ گالیاں دی 3-4 اس نے جمع کے دی بڑھیا سے. بولے بتاؤ صدیق اکبر کا لقب چھین رہا ہے حضرت ابو بکر سے، علی کو صدیق اکبر بتا رہا ہے ملعون،
اور گالی دی موٹی سی. اب جو گالی دی ادھر سے ایک پیچھے سے عورت آ رہی تھی شیعہ, اب وہ بھی ڈرنے والی نہیں تھی, جتنی موٹی انہوں نے دی. یہ میرے گاؤں کا ہی حصہ ہے, جتنی موٹی انہوں نے مجھے دی اتنی موٹی انہوں نے دی. وہ تو داڑھی پکڑ کے بھاگ گئے. مجھے تاریخ یاد آ گئی, جب بھی علی کے خلاف کوئی آیا عورت سے ہی ذلیل ہوا. جب بھی کوئی دلیل ہوا عورت سے ہی دلیل ہوا. یہ ہسٹری ہے پوری. جملہ سنیے بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو, آخری سبق پڑھانا چاہتا ہوں. کسی کی ذلیل نہ کریے, روزی کا مالک کسی کو سمجھیے نہیں, حق بات کہیے, عزاداری کی حفاظت کیجیے. مرثیہ خانی میں بتا رہا تھا, اس اصول کو دوبارہ زندہ کرو. مرثیہ خان کے اور کسی کو نہ رکھو گے. پہلے پڑھواؤ, 10 شاعر پڑھوا لو, 15 پڑھوا لو, 20 پڑھوا لو, اور ان کو بھی تو پتہ چل جائے گا شاعروں کو کہ مجمع مرثیہ خان کی وجہ سے آتا ہے یا ہماری وجہ سے ہے. اور اگر آپ ان کو نہیں ہٹا سکتے تو ایسا کر لیجئے, مجھے پہلے پڑھوا دیجئے, مرثیہ خان کو بعد میں پڑھوا دیجئے. اس پہ بھی تیار ہوں میں, خدا کی قسم. لیکن مرثیہ خانی کی عزت باقی ابھی بتاؤں گا میں آپ کو. امام نے کیا فرمایا, خود نیچے بیٹھے دیبل تو اوپر جا. کیا عزت ہے خدا کی. چونکہ ایک مرثیہ خان کی مجلس ہے تو میں نے اس لیے پڑھ دیا. کیا اجر ملے گا وہ وقت نہیں ہے, اذان ہونے والی ہے, اس لیے میں نے چھوڑ دیا. بس وہ جملہ سنیے, کہاں تھا میں کہ شیخ بھائی نے کیا کہا کہ ایسی چیز, ایسا تعویذ فٹ کرنا چاہتا تھا, جہاں بھی موجود ہیں آپ تحفہ لے کے جائیے مجلس میں. میں ایسا تعویذ فٹ کرنا چاہتا تھا کہ امام رضا کے روزے میں کوئی گناہگار نہ جانے پائے. امام رضا نے خواب میں آ کے کہا, اسی لیے تو ہم نے پہلے بنوا دیا تاکہ تم یہ چیز فٹ نہ کر سکو. شیخ بھائی نے کہا کیوں؟ امام نے کہا اگر گناہگار ہمارے دروازے پہ نہیں آئے گا تو کہاں جائے گا. بتائیے ہمیں, اگر گناہگار ہمارے دروازے پہ نہیں آئے گا تو یہ بتا جائے گا کہاں. کا مولا میں اس کی طرف متوجہ نہیں تھا. یہ اہل بیت کے دروازے گناہگاروں کو پاک کرنے کے لیے کھلے ہوئے ہیں. یہ دربار ہے تمہیں پاک کرنے کے لیے, یہ تمہیں حر بنانے کے لیے ہے. چونکہ ہر جگہ امام حسین کا روزہ نہیں ہو سکتا, ہر جگہ امام رضا کا دربار نہیں ہو سکتا. کئی جگہ تو ہیں, کہیں 7ویں کا, کہیں 8ویں کا, کہیں 9ویں کا, پورے ورلڈ میں تو نہیں ہے نا. تو ایک دربار ایسا چاہیے تھا کہ جو ہر گلی میں ہو, ہر کوچے میں ہو, ہر شہر میں ہو, ہر ملک میں ہو. اس لیے جناب زینب نے عزاداری کا نظام قائم کیا تاکہ گناہگار جہاں کے بھی ہوں میرے بھائی کے دربار میں آتے رہیں, پاک ہو کے جاتے رہیں, پاک ہو کے جاتے رہیں. دیبل 2 محرم آئی, دیبل محرم کا چاند مزار ہو چکا ہے. ہاں مولا, دیبل کیا تم نے کوئی مرثیہ کہا؟ خدا کی قسم ہچکیاں لے لے کے روئیں گے, جتنا پورے محرم میں نہیں روئے اس سے زیادہ روئیں گے. بس تھوڑی دیر آپ بالکل میرے ساتھ رہیے. کیا کہا دیبل محرم آ گیا ہے, محرم کا چاند نکل آیا ہے. ہاں مولا آ گیا ہے. دیبل کیا تو نے میرے جد کی شان میں کوئی مرثیہ کہا؟ کہا مولا میں نے آپ کے جد کی شان میں مرثیہ کہا, رات میں آ جانا. اعلان کروایا امام رضا نے, فرش خود بچھایا. تم تو تھوڑی سی دولت آنے کے بعد فرش بھی نوکروں سے بچھواتے ہو. سارے کام نوکروں کے لیے نہیں ہے. مجلس عزا کا فرش نوکروں پہ مت چھوڑو, خود بچھاؤ. تم چاہے کتنے بڑے ہو, حسین سے بڑے نہیں ہو. میرے مولا نے کہا فرش خود بچھایا, پردہ خود لگایا, منبر لگایا, مجمع
खींचा, अपनी बेटियों बहनों को बुलाया, बुलाने के बाद देविल से कहा देविल मैं नीचे बैठता हूँ, तू कुर्सी पे जा मर्सिया पढ़। मौला आपके होते हुए कहा मैं तो तुझे खाली नजर आ रहा हूँ। अरे मेरी दादी फातिमा, मेरा दादा रसूल खुदा, मेरा दादा अली, अरे सारे इन मजलिसों में आके बैठ जाते हैं। देविल ने मर्सिया शुरू किया। अजीजों जरा सुनिए, मर्सिये का पहला, तुमने भी मर्सिया पढ़ा ना सलमान भाई, मगर खुदा की एकदम भूल जाओगे सारे मर्सिये। क्या मर्सिया अमीर अनीस के सुनते हो ना उर्दू के, आज अरबी का मर्सिया सुनो। ऐसा ही शेर पढ़ा पहला देविल ने, इमाम को फंसा गया। अब मुझे नहीं पता आपको फंसाएगा नहीं आएगा, क्योंकि जिसका जितना रिश्ता होता है इतना ही होता है। इमाम को फंसा गया। पहला शेर था अफातिमो यबनतल खैर कुमी वंदबी नुजूम व समावातिन बेअज़िन फुलात। ए फातिमा बकी से उठिए, करबला के मैदान में आइए और करबला में आके देखिए आसमान के सितारे जमीन पर बिखरे पड़े हैं। कहीं अकबर का लाशा, कहीं औरंगजेब मोहम्मद का लाशा, कहीं कासिम के टुकड़े, कहीं अब्बास के बालों, और तेरा लाल हुसैन तीरों पे बहुत लगलाया। मेरे इमाम को फंसा गया। उसके बाद उसने शेर पढ़े, खुदा की कसम आपकी हिचकियां न लग जाएं, बताइएगा मुझे कभी ऐसा शेर सुना है क्या? देविल ने एक शेर पढ़ा, इमाम फिर उठे, फिर गश खा के गिर गए। क्या कहा? जितना पढ़ेंगे इतना रोएंगे। बना तो ज़ियादिन फिल कुसूर मसूनतुन व बना तो आले रसूलिल्लाह फिल फलवार। बना तो ज़ियादिन फिल कुसूर मसूनतुन व बना तो आले रसूलिल्लाह फिल फलवार। वो कहता है दुश्मनों की बेटियां महलों में आराम कर रही हैं। अगर समझ गए होते तो मर गए होते। खुदा की दुश्मनों की बेटियां महलों में आराम कर रही है। यजीद की बेटियां महलों में आराम कर रही है। इब्न ज़ियाद की बेटियां महलों में आराम कर रही है। नबी की बेटियां शराबियों का मजरा मुनादी निदा दे रहा, ज़ैनब पुकार रही है, ए अब्बा। ये मेरे गैरतदार भाई, अरे तेरी बहन तैयार बनाया फिराई जा रही है। उसके बाद जो उर्दू में शेर है उसी का तर्जुमा है। कहता है आले मोहम्मद इतने गरीब हैं, खुदा की कसम जरा कलेजा संभाल के, आले मोहम्मद इतने गरीब हैं, इनकी कब्रें भी एक जगह नहीं है। कोई बक़ी में सो रहा है, कोई काज़मैन में सो रहा है, कोई नजफ में सो रहा है। घर कहीं कुनबा कहीं कब्रें कहीं, घर कहीं कुनबा कहीं कब्रें कहीं, घर कहीं कुनबा कहीं कब्रें कहीं। इमाम उठ गए। उठने के बाद कहा देविल एक शेर अपने मर्सिये में मेरा भी बढ़ा दे। ये पहला शायर है कि जिसके मर्सिये में इमाम ने अपना शेर बढ़ाया। कहा मौला क्या बढ़ाऊं? कहा बढ़ा दे कब्रुन बिदूसिन या लहा मिन मुसीबतिन, एक गरीब की कब्र दूस में बनेगी। कहा मौला किसकी? का तेरे गरीब तेरे इस इमाम की। अभी देविल ने ये शेर पढ़ा, औरतों की तरफ से चीखों की आवाज आई। एक औरत ने कहा देविल शेर को रोक दे। कहा क्यों? कहा मासूम खून को बचा गया। जब से सुना मेरा भाई गुर्बत में मारा जाएगा, मासूम खून को बचा गया, मैंने हाथों को जोड़ दिया। ए बीबी, भाई की खबर शहादत सुनी तो बचा गया। जरा करबला में आके दे, शिमर का खंजर चल रहा, अली की बेटे गदा करते हुए देख रही, आवाज दे रही है, ए पिछड़े साहब। मेरा मन आया लगा हो रहा है, तू खड़ा हुआ देख रहा है। जब बहन को भाई की याद आई, मदीने से चली, ईरान पहुंची, मर्दों को पता चला इमाम की शहादत हो चुकी है। एक मर्तबा सारे मर्द काले काले अनार, काले
کالے کالے لباس پہن کے. اب جو معصوم ہے تم نے جھانک کے دیکھا, کیا دیکھا؟ لوگ کالے علم لیے ہیں. کسی نے بتایا بی بی تیرے استقبال کے لیے آئے ہیں, تیرا بھائی مار دیا گیا. ارے بیمار ہو کے دنیا سے گئی. میں کہوں گا بی بی کالے علم سے استقبال کیا, مگر ہائے سکینہ شبر نے مارا, ہائے زینب کوئی نیزہ مار رہا ہے, کوئی پتھر مار رہا ہے. علی کی سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, تابع بيننا وبينهم بالخيرات, إنك مجيب الدعوات, إنك على كل شيء. ایک مرتبہ سورہ حمد اس مجلس کا ثواب, اور یہ جو سورہ فاتحہ ہے آپ سید منظر علی زیدی ابن سید محسن علی زیدی کی روح کو احسان. اللہ